الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معدن اخلاق حصہ اول صفحہ نمبر 54 پر ایک حکایت لکھی ہے اور بڑی دلچسپ حکایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ تو دوست نے کہا کہ یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری کرتے رہے ہو، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا، اگر تم میرے واقعی دوست ہو تو اب میں جو کہتا ہوں نا وہ کر دینا۔ تو وہ جس کا جو دوست تھا وہ ہنس کر راضی ہو گیا، اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جب کچھ روز گزرے تو اس کے جو دوست جو تھا جس نے آٹا چھڑک دیا تھا وصیت کے مطابق، تو اپنے دوست کو جب خواب میں دیکھا تو حال پوچھا کہ بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اب جو مرحوم جو دوست تھا نا وہ بولا کہ مجھ سے سوال ہوا کہ تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ عز و جل، میں نے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے جیسی صورت ہی بنا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید، یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے۔ آج کل عموماً سن رسیدہ اسلامی بھائی سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کے بال سفید آ جائیں اور وہ مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کی حالت میں کسی کے بال سفید آ جائیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوا اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ تو سفید بال جو آتے ہیں نا وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حالت میں سفید بال کا آنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو سفید بالوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اچھوں کی نقل جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی نقل نیک ہوا کرتی ہے۔
اچھوں کی جو نقل ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ یہ اچھے کی نقل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. کسی اللہ والے کی ہم نقل اتاریں گے، ظاہر سی بات ہے نقل اتاریں گے تو جو وہ نیک کام کرتا ہو وہ ہم بھی کریں گے، تو نقل اتارنے کی برکت سے جو ہے نیک کاموں میں شمولیت ہماری ہو جائے گی، نیک کام کرنے والے بن جائیں گے، تو اسی کی برکت سے انشاءاللہ نیک بھی ہو جائیں گے ہم. تو اچھوں کی نقل جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب دعا کریں نا اور رونا نہ آئے دعا کے اندر تو رونے جیسی بندہ شکل ہی بنا لے، رونے جیسی شکل ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے. یعنی رونے والے جو دعاؤں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، اگرچہ ہمیں ان کی طرح وہ جذبہ نہیں، ان کی طرح ہماری وہ طبیعت نہیں، لیکن اگر نقل کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نقل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہمیں بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.